چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کی سیشن کورٹ فیصلہ آباد آمد. ججز اور جوڈیشری افسران سے خطاب. بولے جوڈیشری کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جج فیصلہ آباد کی عدالتوں کے لیے جگہ فراہم کریں گے. مسائل کے ساتھ کام کرنے میں بھی حاضری. ججز کو زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹانے کی ہدایت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی فیصلہ آباد کے ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے افسران سے بھی ملے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد بشیر، اسپیشل جج سینٹرل راجہ پرویز اختر، کمشنر آر پی او، سی پی او اور محکمہ بلڈنگ کے افسران کی شرکت. شہر میں بڑھتے جرائم کو روکنے کے لیے اقدامات کا حکم. کمشنر سمیت دیگر افسران کو ماہانہ میٹنگ میں شرکت کی ہدایت. پنجاب کی 10 شوگر ملیں کسانوں کے 1 ارب 18 کروڑ 48 لاکھ کی نادہندہ. پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر اور ہارون اختر کی شوگر ملوں کا کسانوں کے پیسے دبانے میں پہلا نمبر. تاندے والا شوگر مل کے ذمہ دار 27 کروڑ 70 لاکھ سے زائد واجب الادا ہیں. سیاسی جماعتوں نے گھر دینے کا خواب دکھایا مگر عوام کے ہاتھ کچھ نہ آیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت گھر ہی نہ بنے جبکہ آشیانہ ہاؤسنگ کے گھر مستحقین کو الاٹ نہ ہو سکے. لیگی سرکار کے دوبارہ برسر اقتدار آنے پر بھی آشیانہ ہاؤسنگ ویران. فیصلہ آباد میں 98 گھر سرکاری عدم دلچسپی کے نظر ہو گئے. عوام بجلی کے ایک اور جھٹکے کے لیے ہو جائے تیار. بجلی کا فی یونٹ 7 روپے 96 پیسے مہنگا کرنے کا پلان. مئی کی ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر. نیپرا 27 جون کو درخواست پر سماعت کرے گا. امریکی ڈالر کے پاکستانی کرنسی پر وار جاری. ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. رواں ہفتے انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 40 پیسے مہنگا 208.75 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ایک ہفتہ کے دوران اوپر مارکیٹ میں ڈالر 9 روپے مہنگا ہوا. فیصلہ آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کا اکال پڑ گیا. شہری سستا گھی خریدنے کے لیے خوار. کہتے ہیں کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر گھی دستیاب نہیں. باہر سے مہنگے داموں خریدنے کی سخت نہیں رکھتے. انتظامیہ سے گھی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ. مہنگائی کے آفٹر شاکس. والدین کے لیے بچوں کو پڑھانا بھی مشکل ہونے لگا. کتابوں اور کاپیاں کی قیمتیں آسمان پر. گزشتہ سال کی نسبت 100% ریکارڈ اضافہ. 100 روپے والی کتاب 200 میں ملنے لگی. پرائیویٹ سکولز کی کتابیں 300 سے بڑھ کر 500 کی ہو گئی. حکومت کتابوں اور کاپیوں کی قیمتیں کم کرے طلباء کی دہائی. ایم پی اے ملک عمر فاروق کی صوبائی بجٹ پر تنقید. کہا پی پی 106 میں منظور شدہ خواتین اور بوائز کالج سمیت 20 سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کو بجٹ سے نکال دیا گیا. نون لیگ کو حکومت نے اس علاقے کو محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا. عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو عدالت میں لے کر جانے کا اعلان. مہنگائی کا نیا باب شروع. گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 40% تک اضافہ. زرعی اجناس کی ترسیلات پر مہنگائی کے سائے منڈلانے لگے. فیصل آباد غلہ منڈی میں دالیں، چنا اور چاول کی قیمتیں اوپر چلی گئیں. فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی کہیں یا عدم دلچسپی. اقبال اسٹیڈیم روڈ کھنڈر میں تبدیل. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. تاحال کئی ماہ سے سڑک کی مرمت نہ ہو سکی. ادھر 8 چک روڈ کی تعمیر 5 ماہ بعد بالتوا کا شکار. 1 کروڑ 27 لاکھ سے شروع ہونے والا منصوبہ تاحال نامکمل. علاقہ مکینوں کو سفر میں مشکلات. متعلقہ حکام سے جلد تعمیر مکمل کرنے کا مطالبہ. حکومتیں آئیں اور چلی گئیں لیکن وعدے وفا نہ ہو سکے. کمالیہ 1 وے روڈ منظوری کے باوجود شروع نہ ہو سکا. ٹریفک کا دباؤ بڑھنے سے حادثات میں اضافہ. صدر حقوق شہریار مظفر علی فاروقی کہتے ہیں حادثات روکنے کے لیے حکومت جلد 1 وے روڈ کو تعمیر کروائے. میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. متاثر کرنے والوں کے نام سامنے آ گئے. ریگولیشن برانچ کے اہلکار کارروائی میں غیر سنجیدہ. سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام. اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا. رپورٹ پر ضلع انتظامیہ کا ایکشن.
چیف میونسپل کارپوریشن کو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ فرینکفرٹ جرمنی میں دنیا ٹیکسٹائل کی بڑی ایکسپو، فیصل آباد سے ایکسپورٹرز جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ فیصل آبادی ایکسپورٹرز نئے آرڈرز کے لیے پر امید۔ چیئرمین اپوبوما عارف احسان ملک کہتے ہیں چائنا ایکسپو میں نہیں آ رہا جس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال کے اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کا بند یونٹ انتظامیہ پر ہراسگی کا الزام۔ درخواست گزار کے مطابق بند یونٹ کے ہیڈ پروفیسر سعید اشرف نے کمروں کو تالے لگا رکھے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں پنجابی گانے پیشے اور تہذیب کے خلاف ہیں۔ قوم بالا سے بند یونٹ انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کر دی۔ لالیاں اور چناب نگر شہر سے ہوگا تجاوزات کا خاتمہ، صفائی کے انتظامات بھی ہوں گے بہتر۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف کی سربراہی میں اہم میٹنگ، صفائی اور تجاوزات کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ ایم این اے مہر ارشاد خان سیال کا دورہ شورکوٹ، پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مہر ارشاد خان سیال نے کہا مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں عروج پر تھی، مہنگائی کی بنیادی وجہ سابق حکومت کے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے۔ کمالیہ میں منافع خوروں کی آئی شامت، اسسٹنٹ کمشنر زراعت ساجد نے مزید گھیرا تنگ کر دیا۔ منافع خور مافیا کو 40,000 کے جرمانے۔ ادھر ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ کا لغاری فلور مل فیصل آباد روڈ کا دورہ، گندم کا کوٹا اور سبسڈائز آٹے کا ریکارڈ چیک کیا۔ فیصل آباد کے کسانوں کی ہڑتال رنگ لے آئی، کسانوں کو اب یوریا کھاد مناسب نرخوں پر میسر ہوگی۔ صدر کھاد ڈیلر طارق کمبو کہتے ہیں حکومت نے شرائط تسلیم کر لی، اب مسائل ختم ہوں گے۔ جنگ میں کھاد کی فروخت بارے پالیسی تبدیل، کسانوں کا ریکارڈ چیک نہیں کیا جائے گا۔ عوامی سہولیات کے لیے یوریا کھاد کا ریٹ 1950 روپے فی بیگ مقرر۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد کا اقدام، مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے متعلقہ چیک پوسٹوں پر تعینات اہلکاروں کی عید تک چھٹیاں منسوخ۔ مرزا انجم کمال نے ایڈیشنل آئی جی کے حکم پر خصوصی عید ڈیوٹی پلان جاری کر دیا۔ ویٹ ایریا میں قائم مویشی منڈیوں میں پیٹرولنگ اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی، اسکولوں کو اپ گریڈیشن کے بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ فیصل آباد کے 58 اسکولوں کو 2 سال بعد بھی مستقل سربراہان اور اساتذہ نہ ملے۔ رواں سال کے اختتام تک نئی سیٹوں کی منظوری ہو جائے گی، ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی نے یقین دہانی کرا دی۔ فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات جاری، ڈویژن بھر سے 1 لاکھ کے قریب طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے امتحانی سینٹرز میں داخلے پر پابندی۔ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، فیصل آباد پیپلز ٹاؤن کا رہائشی عبدالباسط 9 روز سے لاپتہ۔ عبدالباسط کا چچا فریاد لیے سٹی 41 کے دفتر پہنچ گیا۔ خواتین کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے بہترین کاوش، صنعت راز اور فیصل آباد میں لڑکیوں کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی مفت کلاسز کا آغاز، فری لانسنگ، مارکیٹنگ، کمپیوٹر ایپلیکیشن اور ایم ایس کورسز کروائے جائیں گے۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر لایا فیصل آبادیوں کے لیے برانڈ ڈسکاؤنٹ۔ فیصل آباد میں جاری فرنیچر ایکسپو کا دوسرا روز، گھریلو اور آفس دن، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے امڈ آئی۔ آرگنائزر ندیم شاہ کہتے ہیں تمام برانڈز کی چیزیں شہری بآسانی خرید سکتے ہیں، آفس کا فرنیچر سمیت دیگر اشیاء پر 40% رعایت دی جا رہی ہے۔